الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ 77 نمبر صفحہ۔ ہاں اچھا، ہم جو ہے یہاں پہنچے تھے کہ حضرت عبد المطلب کو ان کے چچا جو ہے نا وہ لینے گئے تھے مدینہ سے، جس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ مطلب ان کے چچا کا نام تھا، اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب لے کر آئے تو لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ ان کے غلام ہیں عبد المطلب، تو اسی وجہ سے ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا تھا، اور اصل نام ان کا کیا تھا؟ شیبہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے یہ چچا جو ہیں وہی سردار بنے اپنے قبیلے کے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے والد صاحب تو فوت ہو گئے ہوئے تھے، ہاشم جو تھے، اور مطلب بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے، تو پھر عبد المطلب جو ہیں وہ جب جوان ہو گئے تھے تو وہ سردار بنے، اور ان کو بھی بڑی عزت اور احترام جو ہے نا بہت مقام حاصل ہوا اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں۔ تو اس کے بعد دو بڑھ کے ایک اہم واقعہ ہوا، اور اس میں دونوں خاندان جن کا پیچھے ہم ذکر پڑھ چکے ہیں، میں نے بار بار کہا تھا کہ ان کا سیرت میں بار بار ذکر آئے گا، وہ ہے بنو خزاعہ اور بنو نجار۔ تو وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، اور پھر بعد میں یہ سیرت میں ان کا ذکر آتا رہے گا۔ یہاں سے ہم دوسرے پیراگراف سے شروع کر رہے ہیں۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ نوفل جو ہے نا یہ بھی آپ یعنی حضرت عبد المطلب کے چچا تھے، یہ ہم نے اس میں پڑھا تھا جو اس کے شجرہ نسب تھا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معاذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے، جس میں ان سے ان کی مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتہا میں اترا، یعنی ایک جگہ کا نام ہے۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد الشمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ اب یہاں تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ عبد مناف کے جو ہے وہ کتنے بیٹے تھے؟ 4، ٹھیک ہے نا، جس میں عبد الشمس، نوفل، ہاشم اور مطلب۔ تو یہ جو نوفل ہے اور جو عبد الشمس ہے یہ بھی حضرت عبد المطلب کے کیا لگے؟ چچا۔ تو جب نوفل جو چچا تھا اس نے حضرت عبد المطلب کے صحن پہ قبضہ کر لیا، زمین پہ، تو انہوں نے اپنے ماموں کو پکارا مدد کے لیے، کیونکہ لوگ مدد نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے تو تمہارا چچا، ہم بیچ میں نہیں آنا چاہتے۔ تو 2 چچا پھر ایک سائیڈ پہ ہو گئے، بنو جو شمس تھے، عبد الشمس اور نوفل، یہ ایک سائیڈ پہ انہوں نے پارٹی بنا لی، اور دوسرے کی طرف کیا کہہ رہا ہے کہ پھر ہاشم اور مطلب۔ اب یہی خاندان جو ہے آگے پوری سیرت میں جب بھی واقعات آئیں گے نا، تو یہ خاندان پھر حضور پاک کے سپورٹر جو تھے نا، یعنی مددگار، بے شک وہ مسلمان تھے یا نہیں، یہ خاندان جو ہے بنو مطلب اور بنو ہاشم، اور اوورآل بنو ہاشم ہی پھر زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ تو یہ 2 بڑے جو دادا تھے یعنی پردادا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا خاندان جو ان کے سارے خاندان تھے آگے، انہوں نے مدد کی۔
اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کس نے مدد کی آ کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننیال یعنی حضرت عبد المطلب کے ننیال نے آ کے مدد کی حضرت عبد المطلب کی. ٹھیک ہے، اب آگے سنیں، آگے ایک اور اہم اس کی تفصیل ہے. ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی. چنانچہ بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا. یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا. یہ پھر تفصیل آگے آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا سیرت النبی پڑھنے کے لحاظ سے میں بار بار جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ یاد رکھیں گے، بعد میں جب وہ کہیں گے نا اس طرح کے واقعات آئیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کہاں سے بات آ رہی ہے. تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں، بنو نجار اور بنو خزاعہ. بنو نجار جو ہے وہ حضور پاک کے دادا عبد المطلب کا ننیال ہے، اور بنو خزاعہ حضور پاک کے دادا جو تھے عبد مناف ان کا ننیال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ننیال جو تھے انہوں نے آ کے عبد المطلب کو، یعنی عبد المطلب کے اپنا ننیال اور ان کے دادا کا ننیال جو ہے، دونوں نے آ کے کہا کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اگر کوئی نہیں کرتا تو. اور یہ بعد میں پھر انہوں نے آگے تفصیل آئے گی تو پھر وہاں میں بتاؤں گا. اب اس کے بعد جو ہے بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ. تو چاہے زمزم کی کھدائی کے حوالے سے خلاصتاً انہوں نے یہاں لکھا ہے. پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی. انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں. چاہ کنویں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنو جرہم کو جب مکہ سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، آب زمزم کو بند کر دیا تھا اور اس کے اندر ہی ساری اس کی چیزیں بھی پھینک دی، تلواریں بھی، سونے کے ہرن بھی اور سارا کچھ، اور اس کو بالکل بند کر کے چلے گئے تھے. تو اب اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے، ٹھیک ہے نا. جب عبد المطلب کو خواب میں کہا گیا کہ آپ اس کو کھودیں تو دنیا بھول گئی تھی، کئی 100 سال گزر چکے تھے. تو آب زمزم نہیں تھا، کنواں بند تھا. تو انہوں نے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سے آہستہ آہستہ چیزیں برآمد ہونی شروع ہو گئیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن. عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، یعنی کعبے کا دروازہ بنایا. سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا. کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو. جب ان کو پتہ چلا نا یہ تو کنواں نکل رہا ہے، یہ تو ادھر ہی ہے کنواں، انہوں نے کہا ہم بھی شامل ہوتے ہیں تاکہ ہمارا بھی پانی میں حصہ ہو. آپ کو پتہ ہے پانی کی یہ اہمیت کتنی زیادہ تھی جب وہاں پانی بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی زمزم اور یہ تو تاریخی ایک چیز تھی. عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں. لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے. لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے. اب یہاں جو انہوں نے الرحیق المختوم کے جو ہیں صفی الرحمن مبارک پوری، انہوں نے وہ تفصیل نہیں لکھی، لیکن سیرت ابن ہشام میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے کہ وہ جا رہے تھے اور صحرا آ گیا اور بالکل پانی کوئی نہیں تھا اور مرنے کے قریب پہنچ گئے، ایون کہ سمجھ رہے تھے اب فوت ہو جانا ہے، تو سب نے اپنی اپنی قبریں کھود لیں اور عبد المطلب سب نے کھود لیں جتنے ساتھ لوگ تھے نا. تو پھر عبد المطلب جس قبر میں لیٹے اس میں سے پانی نکل آیا، تو سب نے وہاں سے پیا اور انہوں نے کہا بس یار ہماری تسلی ہو گئی ہے، ہم اب نہیں آپ کے ساتھ جھگڑتے. کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ یار ان کے ساتھ ہی اس طرح، اور
بھی چیزیں. تو یہ اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو راستے میں جو ہے نا ایسا قدرت نے دکھا دیا، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے. یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے. یعنی ظاہر سی بات ہے جب انسان کمزور پڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تو میرے لڑکے ہوتے تو جنگ کرتے، لڑائی کرتے، ظاہر ہے پورا قریش میرے خلاف ہو گیا ہے. تو انہوں نے منت مانی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی منت قبول بھی فرما لی. تو آگے وہی واقعہ آئے گا. پھر اس کے بعد واقعہ فیل کا تذکرہ ہے. دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہا نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے. مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کو ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پخانہ کر دیا. میں نے اگین وہی بات آتی ہے، بنو کنانہ جو ہے یہ قریش اوپر کا خاندان ہے، یعنی قریش جو ہیں وہ بنو کنانہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سمجھ لیں قریش کا کوئی لڑکا تھا یا بنو کنانہ ایک ہی بات ہے. اگر میں نے پہلے قریش کا کہا تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے. ابرہا کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا. اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا. لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے. ابرہا نے یمن سے یلغار کرتا ہوا ایک مقام ہے منعمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا. جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا. اور یہ بڑا اور بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب اس کو وہاں بیٹھ گیا اس سے آگے نہیں، وہ جب وہ خاص جو حفاظتی حصار تھا اللہ تعالیٰ کا اس سے آگے نہیں وہ جا رہا تھا. اب جب اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے جاتے تھے تو وہ رک جاتا تھا، کسی اور طرف کرتے تھے تو وہ چل پڑتا تھا. یہاں بھی یہی ذکر انہوں نے کیا. اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا. یہی سورۃ فیل جو ہم پڑھتے ہیں، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ساری آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کا ذکر کیا ہے. ہوتا کیا تھا، یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھیں. ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا. یہ اچھا، اس میں مزید جو باقی ہیں نا سیرت نگار، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جو سورہ فیل کا ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایسے ان کو بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھس، ٹھیک ہے نا. مأکول، کاسف مأکول، اکلا یاکل معقول، ان کا مطلب ہوتا ہے کھائی ہوئی چیز. آکل کھانے والا اور معقول ابھی آپ عربی میں پڑھیں گے فاعل اور مفعول نا. تو معقول کھائی ہوئی چیز، یعنی وہ ایسے لوگ ہو گئے جن کے اوپر لگتی تھی جیسے کوئی کھایا ہوا گوبر جیسے ہوتا ہے نا، مطلب کھائی ہوئی ایک چارہ کھایا ہوا تو اس کا کیا رہ جاتا ہے. تو تفسیر نگاروں نے بیان کیا ہے کہ وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے قیمہ نہیں ہوتا، یعنی ڈالیں ایک طرف سے گوشت تو قیمے سے باہر جیسے گوشت نکلتا ہے نا، یعنی قیمہ ہوا تو اس طرح ہو جاتے تھے. یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو روندتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا. پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے. ادھر ابرہا پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا. پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا. اب سوچنے کی بات ہے کہ اس کو کیوں نہیں کنکری پہلے لگی، یہ واپس کیوں پہنچا یمن تک. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے تھے باقیوں کو کہ دیکھو ہمارے گھر کو جو گرانے کی طرف آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا اشر کیا ہے. اگر ادھر ہی اس کو مار کے غائب کر دیا جاتا تو پتہ ہی نہ چلتا. باقیوں کو مار دیا لیکن اس کو واپس یمن تک پہنچایا ہے اور اس کا برا حال تھا. یعنی یہ جس طرح انگلیاں گر رہی ہیں، کان گر رہے ہیں، مطلب مختلف جسم کے اعضاء گرتے گئے اور وہ ایسے جیسے چوزے کے پر
اتار لیے گئے ہوں تو کیا چیز رہ جاتی. بالکل اس طریقے سے وہ ہو گیا, پھر اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور مر گیا. عبرت کا نشان صحیح معنوں میں جس کو آپ کہہ سکتے. ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے. جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ آئے. یہ واقعہ کیوں ہوا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. ابھی یہ بتاتے ہیں. یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا. اللہ کے محبوب پیدا ہونے والے تھے, ٹھیک ہے, 2 ماہ ابھی رہتے تھے, مکے میں موجود تھے, اور کوئی بادشاہ آ کے کہے کہ میں مکے کو تباہ کر دوں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ایسے نہیں ہوگا. اور وہ اللہ کے گھر کو, تو یہ اصل میں نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. لہٰذا یہ 571 کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے. یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی. اب آگے کی تفصیل چھوڑ دیتے ہیں, وہ پھر زیادہ ایک بحث ہے. اور اب آپ آ جائیں یہاں پہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم صفحہ نمبر 80 پر. عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم, ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں. عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت, پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبی کہلاتے تھے. ذبی کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا. یعنی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ میں نے نظر مانی تھی اور اللہ نے میری نظر پوری کر دی ہے. سب نے بات مان لی. سب بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ ہمیں قربان کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. آج کے نوجوانوں کو آپ کہیں کہ بیٹا مارکیٹ سے یہ چیز لے, تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے, میں تو مصروف ہی پڑا ہوں. اس وقت کی اولاد دیکھیں, انہوں نے, باپ نے کہا کہ میں ذبح کروں گا ایک بیٹے کو, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں. ایک نے بھی انکار نہیں کیا. اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا. یہاں ضمناً میں وضاحت کر دوں, قیم جو آج کل سیکٹری کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, اردو میں اس کو قیم کہتے ہیں. اگر کبھی آپ سے پوچھ لینا کہ انگریزی میں جو سیکٹری کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی اردو کیا ہے, تو قیم, تو یعنی جو اس کا سیکٹری تھا اس کو دے دیا. قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا. عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے. وہ لوگ وعدے کے کتنے پکے تھے, یہ نہیں ہے کہ بعد میں مکر جاتا ہے کہ یار میں تو ایسے ہی کچھ اور کر لوں, نہیں وہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا, منت مانی ہے, تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں. اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے گئے تھے, چھری پکڑ لی ہے, کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے, یعنی انہوں نے رکاوٹ ڈالی. اب پھر یہاں ننیال کا ذکر ہے, تیسری دفعہ ننیال ذکر آ گیا ہے. ننیال کی یہاں اہمیت کتنی واضح ہو رہی ہے. عبد المطلب نے کہا تھا میں اپنی نظر کا کیا کروں. ظاہر ہے جب ان کے ننیال نے اور ان کے بھائی, سگے بھائی تھے ابو طالب جو نا حضرت عبداللہ کے, ان کی والدہ ایک تھیں, تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اب میں پھر کیا کروں, مجھے بتاؤ. انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں, یعنی وہی جس کو آج پنجابی میں ٹیوا لگانے والے کہتے ہیں, یا مطلب جو بھی اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. اس وقت جو بھی, جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کاہنہ عورت کے پاس جانا تھا انہوں نے. عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے, اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کریں, اگر عبداللہ کے نام قرآن نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں. اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں. عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی, مگر قرآن عبداللہ کے نام نکلا. اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن اندازی کرتے گئے, مگر قرآن عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا. جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا.
اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا، کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا، یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو فلسفی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز پہلے اگر ہو تو اس کو ضرور اسلام نے رد کر کے بالکل ختم کرنا ہے۔ جو بھی حضرت ابراہیم سے چیزیں آ رہی تھیں دین ابراہیمی کی، یا اس کے بعد بھی جیسے یہ واقعہ ہے، تو اسلام نے اس کو ٹھیک جانا کہ ایک بندے کی دیت جو ہے نا 100 اونٹ ہی ہونی چاہیے، تو اس کو برقرار رکھا ہے۔ حالانکہ واقعہ دیکھیں ایک ڈیفرنٹ صورتحال میں پیش آیا ہے، لیکن اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے، یعنی یثرب میں۔ اس وقت وہ ظاہر مدینہ نہیں کہتے تھے۔ اب یہاں پہ اور بھی ایک رائے انہوں نے ظاہر کی ہے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے، قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینے اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ یہ بھی ایک رائے ہے، مطلب ایک دوسرے کسی جو نا سیرت نگار نے یہ رائے پیش کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر حضرت آمنہ نے بڑے ہی درد انگیز قسم کے اشعار کہے، وہ ہیں جو کہ ظاہر ہے ہم اتنے اس میں نہیں ہیں ایکسپرٹ۔ اب آخر میں جو آخری 2 لائنیں ہیں وہاں پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 82 پہ۔ اب جو حضرت عبداللہ نے جو وراثت چھوڑی تھی وہ یہاں بیان کیا گیا کہ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ ولادت با سعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال، صفحہ نمبر 83۔ یہاں شروع کر دیتے ہیں آج پھر انشاءاللہ۔ ولادت با سعادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ یہاں پہ اہل سیر کا یعنی سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ بہت زیادہ روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق، لیکن 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ 9 ربیع الاول کی انہوں نے اس وجہ سے لکھی ہے کہ اس کی زیادہ رائے ہے، لیکن 12 ربیع الاول کی بھی ہے، تو ہمارے ہاں 12 ربیع الاول ہی زیادہ مشہور ہے اور چلتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا سن 1 عام الفیل، یعنی اس وقت کوئی تاریخ یاد رکھنے کا ذریعہ نہیں تھا کہ کس طرح رکھیں نا، تو وہ جس سال ہاتھی والوں نے حملہ کیا تو وہ پہلا سال تھا، اس کے بعد سالوں کو اس طرح شمار کرتے رہے عام الفیل، یعنی کہ ہاتھی والوں کا حملہ ہونے کے کتنے سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد میں پھر ہجرت کا تو مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور میں شروع کیا ہے، تو اس سے پہلے ایسے ہی کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ دوشنبہ کا مطلب ہے پیر۔ اب ظاہر ہم یہ بھی استعمال نہیں کرتے، انہوں نے پرانی جو الفاظ تھے انڈیا پاکستان میں چلتے تھے وہ استعمال کیے ہوئے۔ اس وقت نوشیرواں کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے۔ اب آج کل تو ہمارے پاس ایسے سافٹ ویئر ہیں، اس میں ڈالیں تو یہ نکل آئے گا 22 اپریل 571 کو پیر بنتا ہے یا 20 اپریل 571 کو بنتا ہے، کم سے کم یہ تاریخ تو ابھی 1 منٹ میں نکل آئے گی۔ کمپیوٹر میں ہم ڈالیں نا تو وہ فوراً نکل آتی ہے، ہمارے پاس ایکسل کی اس میں بھی ہیں، ایکسل کی شیٹ میں ایسے فارمولے ہیں۔ اچھا، ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محال روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے، یعنی یہ امام احمد بن حنبل جن کی مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے،
جس میں تقریباً 40,000 حدیثیں ہیں اور تقریباً اس کی 40 جلدیں ہیں، اس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، یعنی جو مجوسیوں کا ایران میں جو ایک آگ جلاتے تھے کئی ہزار سال سے وہ جل رہی تھی، یا بعض روایات میں آتا ہے 1000 سال سے، وہ بھی بجھ گئی بغیر کسی وجہ کے، سمجھ نہیں ہے کہ کیوں بجھ گئی۔ اسی طرح جو ہے نا ریڈ سی جو تھا، بحیرہ ساوا انہوں نے لکھا ہوا ہے، ساوا ریڈ کو کہتے ہیں، وہ بھی خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے، یہ بہقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہاں پہ کچھ ایسی روایات بھی سیرت میں بیان کرنی پڑتی ہیں واقعات بیان کرنے میں، لیکن کچھ محققین پھر اس کو مستند نہیں سمجھتے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی، وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ اب یہاں پہ بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ مختون ہی پیدا ہوئے تھے، تو یہ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور اس کو کچھ محققین نے درست تسلیم نہیں کیا، جیسے زاد المعاد سیرت کی مشہور زمانہ کتاب ہے حافظ ابن قیم کی، تو انہوں نے اس حدیث کو کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے مختون پیدا ہونے والی۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، یہ صوبیہ نہیں ہے سویبہ ہوتا ہے، اس کو ہم صوبیہ عام ہو گیا پاکستان میں۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ بعد میں صحابی بنے۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں بنی سعد میں اور حضور پاک کا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں جانا اور ان کے وہاں پہ رہنا اور اس میں جو برکتیں اور ساری چیزیں ظاہر ہوئیں وہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔